یہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر، یہ بات یہی ذہن میں رکھنی ہے، یہ جو میں نے عرض کی ہے ہجرت کی، یہ جو جناب انہوں نے تفسیر میں یہ لکھا ہے، بہت ساری باتیں ہیں میں سب چھوڑ رہا ہوں، یہ میں خاص الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں۔ لصاحبہ، سورہ توبہ آیت نمبر 40، اس میں جو لفظ ہے یقول لصاحبہ، اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ۔ میں نے یہ سارے حوالے کوٹ کیے تھے، اور آگے جو انہوں نے لکھا ہے وہ یہ ہے، اس پر امت کا اجماع ہے، ذہن میں رکھی، امت کا اجماع ہے کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت سے منکر ہے وہ کافر ہے۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے؟ اور اس لیے مجدد العصر، مجدد الملت والدین، حضرت مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ شامی کا یہ حوالہ پیش کیا کرتے تھے، من انکر فی صحبت ابو بکر فہو کافر، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ اب جی تھوڑا سا اور حوالہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ جی معارف القرآن ہے میرے پاس اس وقت، مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی آپ سن لیجیے جی کہ اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کی نصرت و امداد کا محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو براہ راست غیب سے امداد پہنچا سکتے ہیں۔ اس آیت کے سلسلے میں یہ حوالہ ہے، جیسا کہ ہجرت کے وقت پیش آیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی برادری اور اہل وطن نے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا، سفر میں آپ کا رفیق بھی ایک صدیق کے سوا کوئی نہیں تھا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت وہاں بھی اور بھی تھے، شاہ ولی اللہ سے لے کر اب تک میں یہ حوالے پیش کیے ہیں کہ ایک ذات اللہ کی ہے وہ برحق ہے، لیکن حضرت صدیق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی تیسرا شخص غار میں نہیں تھا۔ یہ تیسرے شخص کی بات کر کے وہ مسلمانوں میں انتشار اور افتراق پیدا کر رہے ہیں۔ یہ میرے اشاروں پر آپ غور کیجیے، یہ سب نے لکھا ہے کیا کہ دو تھے، اور ہما کا معنی بھی دو ہے جناب، ثانی کا معنی بھی دو ہے، اثنین کا معنی بھی دو ہے، دو کا دو مراد یہ ہے کہ اس طرح ترجمہ کرنے سے یہ بات خاص ہو گئی کہ ان دو کے علاوہ تیسرا کوئی غار میں نہیں تھا۔ یہ جو شور مچاتے پھرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ لوگوں کو خام خواہ خراب کر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے بھی لکھا، سفر میں آپ کا رفیق بھی ایک صدیق کے سوا کوئی نہیں تھا، دشمنوں کے پیادے پیدل چلنے والے اور سوار تعاقب کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پناہ بھی کوئی مستحکم قلعہ نہ تھا، بلکہ ایک غار تھا جس کے کنارے تک تلاش کرنے والے دشمن پہنچ چکے تھے، اور رفیق غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی جان کا تو غم نہ تھا۔ علماء نے کمال کر دیا، یہاں لفظ لا تحزن، لا تحزن اللہ معنا، ایک ہے خوف، ایک ہے حزن۔ خوف کا مفہوم ہے جو اپنے لیے کسی وجہ سے گھبرائے اور اس کو خوف ہو، حزن کا مطلب ہے جو ساتھ ہو اس کے لیے گھبرائے، اپنے لیے نہ گھبرائے۔ قرآن نے کہا لا تحزن، اس کا مطلب ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذات کے لیے فکر مند نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے فکر مند تھے، اور اللہ علیم بذات الصدور ہے، اس لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا لا تحزن۔ قرآن کا ایک ایک لفظ قیمتی ہے۔ اچھا میرے بھائی، یہ ایک حوالہ اور دیکھ لیجئے، یہ حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے، اور میں بھی آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں
یہ تھوڑا سا حوالہ انوار البیان فی کشف اسرار القرآن کا، اس میں بھی یہ بات لکھی ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ سامان باندھنے والی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، پوٹلی جو ضرورت کی تھی، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اور اسی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو ابو جہل کے ٹولے نے کہا کہ تمہیں پتا ہوگا، جب انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا کہاں گئے، تو جس نے تھپڑ مارا تھا وہ ابو جہل تھا، جس کو تھپڑ مارا تھا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ دین اسلام کے لیے سب سے پہلے مار کھانے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، پھر ان کی بیٹی ہے۔ 3.5 کلومیٹر یا میل اوپر لے جانے والے حضرت صدیق اکبر ہے رضی اللہ عنہ۔ یہاں ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے بڑی عجیب بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوار ہوئے تو جا رہے تھے تو عام طور پر وہ کہتے ہیں کہ پھول کی ایک خوشبو ہوتی ہے، لیکن یہ عجیب پھول ہے صدیق اکبر کی، اس کی 2 خوشبو ہیں، اوپر سے نبوت کی خوشبو ہے، نیچے صداقت کی خوشبو۔ تشریف لے گئے، غار میں گئے۔ اب یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی سانپ نے، کوئی بچھو نے ڈنگ نہیں مارا، جھوٹ بولتے ہیں۔ اس میں یہ سارا حوالے جات لکھے ہوئے کہ بالکل سانپ نے ڈسا، تکلیف ہوئی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیٹھے، دیوار کے ساتھ سہارا لگا کر، اور ٹانگیں جو ہیں یہ پھیلا کر، یعنی لمبی کر کے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جناب رانوں پر، سینے پر، اکثر میں یہ لکھا ہے، سر تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ یوں تھے تاکہ تکلیف نہ پہنچے، اور آپ کا ایک پاؤں غار کے سوراخ میں تھا، وہ جو کرتا تھا پھاڑ کر سوراخوں میں بند کر دیا، تو پھر جو رہ گیا وہ پاؤں تھا، انگوٹھا تھا، تو اس وقت یوں دیکھ رہے تھے۔ توجہ کیجیے میری بات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، افضلیت کا مقام یہ ہے کہ جتنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے براہ راست میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا موقع دیا، اتنا کسی صحابی رسول کو نصیب نہیں ہوا۔ یہ جو کہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں جی روحانی طور پر خلافت فلاں کی تھی، آپ بتائیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرما دی کہ میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عجمی کو عربی پر، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی۔ تو روحانی طور پر جب آپ نے یہ فرمایا تو کس نے کہا تھا جس کی آنکھوں سے آنسو آ گیا کہ اب جدائی کا وقت قریب آ گیا؟ تو آپ مجھے بتائیں، اگر روحانی طور پر پہلی بات تو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس کے خلاف ہے جو لوگ بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے تمام علم دیا، یہ علم کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، بانٹا نہیں ہے، سب کو برابر دیا، جو اللہ نے حکم دیا سب کو عطا کیا، سب کو پہنچا دیا۔ اور اگر یہ بات مان لی جائے روحانیت کی کہ روحانی طور پر خلیفہ جناب حضرت علی ہے اور جسمانی طور پر وہ ہے، تو پھر مجھے بتائیے کہ اس موقع پر کس نے کہا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم کا مطلب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم سے جدا ہونے والے۔ تو روحانی اعتبار سے بھی میرے نبی کے بعد حضرت صدیق اکبر کا مقام ہے، جسمانی اعتبار سے بھی میرے نبی کے بعد حضرت صدیق اکبر کا مقام ہے۔ میرے نبی نے حضرت صدیق اکبر کو مصلی پر کھڑا کیا، اور میں آپ سے پوچھتا ہوں تو حضرت علی کہاں تھے؟ مدینہ میں ہی تو تھے۔ تو حضرت علی نے کون سی نماز ہے جو پیچھے نہیں پڑی؟ 17 نمازیں بال اتفاق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پڑھائی ہے۔
پھر آپ بتا دیجیے۔ ایک آخری روایت، اور باقی جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ آپ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں مجھ سے، اور میرا فرض ہے میں آپ کو سمجھاؤں۔